ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ثنا ہے، اس کے حوالے سے ایک بات اور ایک نقطہ ذہن میں رہے کہ اللہ کی جو ثنا ہے اور حمد ہے وہ کما حق کو ہو تو ہم ادا نہیں کر پاتے، نہ ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کی حمد ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں، اپنے تئیں کوشش کر سکتے ہیں، ایفرٹ کر سکتے ہیں، مگر اس کا جو کما حق کو ہو، اس کی جو تعریف ہے جیسی ہونی چاہیے ایز اس کی ہم تعریف نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کی سورہ النحل ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو اکاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم نہیں شمار کر سکتے۔ تو یہاں سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ جب تم اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن پاتے تو پھر اس کا شکر کیسے کر پاؤ گے، ان نعمتوں پر اس کی تعریف کیسے کر پاؤ گے۔ تو انسان اپنے تئیں تو تعریف کر سکتا ہے، مگر کما حق کو اس کی تعریف ادا نہیں کی جا سکتی۔ امام رازی تفسیر کبیر میں ایک قول نقل کرتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے خدا، میں تو تیری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، کجا کہ میں غیر متناہی نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ یعنی کاؤنٹ لیس نعمتیں ہیں، بلیسنگز ہیں، ان کا میں شکر ادا کیسا کروں، میں تو تیری ایک بلیسنگ کا، ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد، جب تم نے یہ جان لیا کہ تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہو تو ہمارا شکر ادا ہو گیا۔ یعنی یہ احساس بندے کے قلب و ذہن میں جاگزی ہو جائے، یہ احساس اس کو احساس ہو جائے کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں، مگر زبان بادستور شکر ادا کرتی رہے، قلب اس کا حمد و شکر ادا کرتے رہیں، اس کا ذہن و جسم حمد و شکر ادا کرتے رہیں، اور ساتھ میں اس کی سوچ یہ بھی ہو کہ میں اس کے باوجود بھی اللہ کی حمد بیان کرنے سے عاجز ہوں، تو داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا گویا تم نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، گویا تم نے اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کر لیا، اللہ کی تعریف کر لی۔ اور اللہ رب العزت نے دوسرا نقطہ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ تم اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق ہمارا شکر ادا کرتے رہو، جتنا تمہیں طاقت ہے تمہارے پاس۔ اب اس طرح یہاں پر چند ایک احادیث اور اقوال ہیں کہ وہ اقوال کہ جب اللہ کی حمد شروع میں کسی کام کے حوالے سے کر دیا جائے، کوئی بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں، شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کام کے آغاز میں اللہ رب العزت کی تعریف کر دی جائے، اللہ رب العزت کی ثنا بیان کر دی جائے، اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کر دیا جائے، تو اس کام میں برکت ہوگی اور وہ نہ تمام نہیں رہے گا بلکہ تمام ہوگا، اپنے انجام کو پہنچے گا۔ امام ابو داؤد سنن ابو داؤد میں ایک حدیث رقم کرتے ہیں، جلد والیوم 2 اور پیج 309، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کلام کی ابتدا الحمدللہ سے نہیں کی جائے گی وہ کبھی پورا نہیں ہوگا، وہ ناتمام رہے گا۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جب ہم کسی کام کو آغاز کر رہے ہیں، اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنی ڈیلی روٹین میں، کسی بھی میٹر کو، کسی بھی کام کو، لکھنے کا ہو، پڑھنے کا ہو، گھر میں کام کر رہے ہیں، خواتین گھر میں کام کر رہی ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، دیگر بچوں کے حوالے سے وہ اپنے امور سر انجام دے رہی ہیں، تب ہر کام سے پہلے اگر ان کی یہ روٹین بن جائے کہ وہ الحمدللہ، بسم اللہ،
سبحان اللہ، ان اوراد کا، ان خوبصورت الفاظ کا، ان مبارک اصطلاحات کا اگر وہ ذکر کریں گے تو گویا برکت کا پہلو سامنے آئے گا۔ اللہ رب العزت کی برکت، اس میں اللہ رب العزت اپنی مدد اور تعاون شامل کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ بھی سنن ابن ماجہ میں ہے، کہ جس محتمم بالشان کام کی ابتدا الحمدللہ سے نہیں کی گئی وہ پورا نہیں رہے گا۔ یعنی ایسا کام جو بڑی شان والا ہے مگر اس کا ابتدا بسم اللہ الحمدللہ سے نہیں کی گئی تو وہ ناتمام رہے گا۔ تو گویا اللہ رب العزت کی تعریف کرنا، ثنا بیان کرنا، گویا یہ کیا ہے، یہ اس کام کے پورا ہونے کی دلیل ہوگی۔ اسی طرح امام ترمذی جامع ترمذی میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بندہ کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کو اٹھا لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا ٹکڑا اٹھا لیا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہاں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے اس وقت کیا کہا جب وہ اٹھایا؟ تو تب اللہ رب العزت کو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے مولا، اس بندے نے یہ کہا، تیری حمد بیان کی اور کہا ان للہ و ان الیہ راجعون۔ تو اللہ اس پہ خوش ہو کے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، یعنی اس کا نام بیت الحمد رکھ دو اور اس کے لیے جنت میں ایک محل اور گھر تعمیر کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو میں نے دکھ دیا، اس پر اس نے کیا کیا کہ اللہ کی تعریف بیان کی۔ تو اسی طرح امام ترمذی ہی جامع ترمذی میں ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کھاتے یا پیتے تو دعا کرتے تھے اور کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھلایا ہے، پلایا ہے اور مسلمان بنایا ہے۔ یعنی یہ کھانے کے بعد کی جو معروف دعا ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یعنی کہ شکر ادا کرنا اور حمد بیان کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر کام سے پہلے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو مکمل طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ